کائنات کا دم سرکار کے دم سے ہے، سرکار نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جن کے صدقے سے ہیں انہی کے گیت کون ہے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ نعمتیں ہم جس کی کھا رہے ہیں اسی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ، تو وہ جو جس کا کھاتے ہیں انہیں سمجھ آیا نہیں چاہیے وہ اس کا نہیں کھاتے، ان کے خیال میں وہ اس کا کھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہے، وہ کسی بھی سیٹ پر ہے، چاہے وہ ملک کا صدر ہے، وزیر ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، کوئی بھی ہے، وہ سارے ہم سرکار کا کھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہے، چاہے کوئی غلام ہے۔ پھر گانا کس کا چاہیے؟ کس کا گانا چاہیے؟ سرکار کا، کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو سرکار کا کھایا ہے تو اب گاؤ بھی سرکار کا، اور سرکار کا کھا کر کیا ہی خوب گایا سیدنا صدیق اکبر پاک کو۔ اس میں آج ٹگے ٹگے کے ملا اٹھ جاتے ہیں اور یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کسی کالے کو پیڑ ہوتی ہے تو کبھی کسی خارجی کو پیڑ ہوتی ہے، تو کبھی کسی نیم رافضی کو پیڑ ہوتی ہے، تو کبھی تفضیلی کو پیڑ ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو سب نبی اور رسولوں کے بعد حضور نے سب سے افضل قرار، سب نبی اور رسولوں کے بعد حضور نے سب سے افضل قرار فرمایا ہے۔ جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام کی پاک ذات اقدس سے پاک نے جس کو جو مرتبہ دیا اب کوئی چھین نہیں سکتا۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جسے سرکار نے سب سے افضل قرار دے دیا نبی اور رسولوں کے بعد، اس میں جرأت ہے کہ ان کے مرتبے کو مقام کو کم کر سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ان کا عشق رسول کمال تھا۔ گو سبحان اللہ۔ کیا ہوا تھا؟ وہ شیخ ملے نا آپ کو، اب جب تشریف لگے تجارت کے لیے تو یمن کے اندر آپ کو شیخ ملے، تو پیچھے جانے جانا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبوت شریف کا اعلان فرما دیا، اعلان نبوت جانے جانا علیہ السلام نے فرمائے۔ تو ابو جہل جیسے لعین چڑے، وہ کمینے بھٹکے، اور وہ جو دوسرے نہنجان کفار تھے وہ بھی چھڑے، وہ بھی بونکے، ٹاں کی انہوں نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر پاک آجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ابھی کہاں تھے؟ یمن میں تھے، تجارت کے لیے تشریف لگے ہوئے تھے، مکہ شریف سے باہر تشریف، ملک پاک شریف سے عرب شریف کے باہر تشریف لگے ہوئے تھے۔ تو وہاں آپ نے جب شیوخ سے ملاقات کی تو کئی طرح کے شیوخ تھے، بڑے علم والے تھے، ایک تھے وہ جو ان سب سے بڑھ کر تھے کہ سبحان اللہ۔ آپ نے ان سے ملاقات فرمائی۔ جب اس شیخ صاحب سے آپ ملنے کے لیے تشریف لگے ہیں نا، تو اس نے آپ سے پوچھا آپ مکے سے ہیں؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ انت حرمی، آپ مکے سے ہیں، حرم شریف سے ہیں؟ آپ نے ہاں نعم میں مکے سے ہیں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون سے قبیلے سے تعلق ہوا؟ قریش ہیں۔ آپ انت قریشی؟ نعم۔ آپ نے فرمایا میں قبیلہ قریش سے ہیں۔ تو پھر آپ آجان رضی اللہ تعالیٰ اس سے آگے آپ کے قبیلے کی شاخ کے متعلق پوچھا، آپ نے ہاں میں اسی شاخ سے ہوں۔ تو آپ آجان رضی اللہ تعالیٰ پاکوں نے کہ سبحان اللہ، ان سے جب تینوں نے آپ سے سوال کیا، ہم نے تینوں کے جواب ارشاد فرما دی، تو فرمایا ہاں میں حرم شریف سے آیا ہوں، قریش سے ہوں، بنی تیم سے ہوں۔ تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ یا شیخ آپ مکے شریف سے بھی آئے ہیں، حرم شریف سے بھی آئے ہیں، آپ قریش کے قبیلہ شریف سے بھی ہیں، اور قریش کے قبیلہ بنی تیم جو ان کی شاخ ہے اس میں سے ہیں۔ اب آپ ایسا کرو اپنے ناف سے کپڑا اٹھاؤ۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آج جو بک بک کرتے ہیں نا، چاچا کرتے ہیں، چاچا، ان کے کالوں کے چکر میں نہ پھنسنا، خدا کی قسم۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک گناہگار کی حضور کے اس کتے کی آواز جا رہی ہے تم سمجھ لو
کہ جو کسی کا حق کھانے والے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں آتا، ہاں وہ رسول اللہ کے رفیقوں میں نہیں ہوتے۔ اور بتاؤ نا یار وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہو؟ کہنا سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کو لے لو، اکٹھے کر لو، اکٹھے کر کے کھڑے کر لو، بتاؤ قرآن میں کون وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ خود خدا نے اپنا ہونے کا دعویٰ فرمایا؟ کہنا سبحان اللہ۔ صحابہ سارے ہی بلند ہیں، آئے آئے سارے اعلیٰ ہیں، سارے شانوں والے ہیں، سارے مراتب والے ہیں، سارے درجات کے بلند درجات کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، مقامات کے بلند درجوں پر پہنچے ہوئے، سب بے مثال اور بے مثل ہے، اور ان کا ثانی کوئی نہیں۔ پر سمجھو اس بات کو، کون ہے کہ جس کے لیے خدا نے خود فرمایا ہو محبوب میں تیرے بھی ساتھ ہوں اور اس کے بھی ساتھ؟ وہ صرف آپ کو نظر آئیں گے تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پھر بتاؤ نا، آج بندے چاچا کرتے، ٹاٹا کرتے، بکواس کرتے، ہو جی حق کھا گئے، بھاگے پتہ کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ ایسا کیا۔ میں نے کہا کمینے بھوگ نا، سگت کی اولاد، تیرا خون میں خرابی ہے، تیرے جن ہونے میں خرابی ہے، تیری اصل میں، تیری نسل میں خرابی ہے، خدا کے محبوب کے یار میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کو بکتے ہو کمینوں؟ بتاؤ نا پھر غار میں کون تھا آپ کے ساتھ دوسرا؟ کون؟ سبحان اللہ۔ بتاؤ، سارے مفسرین اس پر متفق ہیں، یہ شان رسول خدا اور شان رفیق رسول خدا سیدنا صدیق اکبر پاک کی شان میں آیت مبارک نازل۔ اب مجھے سارے بتاؤ اس بات کو، اس کا فیصلہ بتاؤ مجھے رکھ کر، بتاؤ نا جس کے ساتھ اللہ اپنے ہونے کا دعویٰ کرے وہ اہل بیت کا محب ہو ہے یا مبغض؟ محب ہے نا، ان کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ان کا اصول تو وہ دے پھاڑ میں، ہمارے آقا نے جو ہمیں اصول دیا، کون؟ سبحان اللہ۔ ہم کیوں کہ ان کے اصول، ان کا اصول ہے ہی نہیں، یہ چلتے ہی نہیں ہے، بات کرتے ہیں، پر یہ ہمارے آقا نے ہمیں اصول دیا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں حضور کی اہل بیت طاہر پاک کا بغض آ جائے اس کے ساتھ خدا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جس کے دل میں محبت آ جائے اور حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہو، بغض نہ ہو، بغض نہ ہو، محبت ہو، خدا کی قسم خدا بھی اس کے ساتھ ہے، میرے مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ تو پھر ہم کہتے ہیں نا ہمارا حسن ظن اپنے رب پر، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ صحیحوں نے ہمیں سمجھایا ہے، پر بتاؤ نا جس کے لیے خدا نے یہ بتایا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات، ان کے علاوہ کوئی صحابی اور نہیں ہے جن کے لیے خدا نے فرمایا ان اللہ معنا۔ یہ ترانہ اترا تو سیدنا صدیق اکبر جانے جانا کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کو سبحان کل سیدنا صدیق اکبر پاک دیوی نہیں، وہ بھی تائیوں آئے نے کہ حضور دے نال سن، کون سبحان۔ اور بدبخت کی اولاد بھونکنا، یہ تو دیکھ تھے، آئے ہائے ہائے، کون سبحان، یہ تو دیکھ وہ تھے اور وہ ہیں اور قیامت کے دن بھی رہیں گے، کون سبحان۔ جانے جانا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر مبارک شریف سے باہر تشریف فرما ہوئے، اپنے آستانہ عالیہ شریف، ایک دن جانے جانا جلوہ گر تھے، آپ کی ذات اطہر پاک ہے، ایک طرف سے سیدنا صدیق اکبر پاک نے دامن مبارک پکڑا، ایک طرف سے سیدنا فاروق اعظم پاک نے، ایک طرف سے عثمان غنی ذوالنورین آپ کی قربت میں، ایک طرف سے سرکار مولا مشکل کشا پاک ہے۔ حضور فرمایا میرے اصحاب سن لو، لوگوں سن لو، جس طرح ہم خدا کے محبوب، ہم امام الانبیاء اور ہمارے چار یار آج ہیں، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح سے اٹھیں، کہوں سبحان اللہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح سے اٹھیں گے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کو سبحان یعنی جانا علیہ السلام نے شاف میں لوگوں سنو، ابو بکر میری آنکھ ہے، عمر میرے کان ہے، عثمان میرا پیٹ ہے اور علی میری روح ہے، کہنا سبحان اللہ۔ اور جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو اے میرے پیاریو، کہنا سبحان اللہ۔ صحابی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ اثر شریف کی تفسیر فرمایا واللہ اثر سے مراد زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے،
الا الذین آمنوا سے مراد میرا ابو بکر ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. بات ساری سرکار کی ہے، خدا کی ذات کی قسم. اب سمجھو اس بات کو. سیدنا صدیق اکبر پاک کا مقام کیا ہوگا؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے لوگوں سنو، ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی کی محبت تم پر اس طرح سے فرض کر دی گئی. سب سے پہلے صدیق اکبر پاک کا نام لیا. کون سبحان اللہ. ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی کی محبت تم پر اس طرح فرض کر دی گئی ہے جس طرح تم پر نماز، روزہ، حج اور زکات فرض کر دی. اور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے لوگوں سنو، گواہ ہو جو یار خدا کی قسم، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر سے بغض کفر ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. جو ان کے متعلق بکواسات کرے، بک بک کرتا ہے، بک بک کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر پاک کے متعلق یا کسی بھی صحابی ہو، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ذوالنورین پاک اور سیدنا مولا حیدر کرار پاک سے لے کر سیدنا مولا اما جان و مولا حسنین کریمین پاک سے لے کر سیدنا امیر معاویہ پاک تک، سیدنا واشی بن حرب تک، سیدنا واشی بن حرب پاک اور سیدنا مہندہ پاک تک، سیدنا ابو سفیان پاک تک، جو کسی بھی صحابی پاک کو بھونکے وہ حلالی نہیں ہو سکتا. کو سبحان اللہ. اور ان کے مراتب کو بھی ماننا ضروری ہے. یہی نہیں وہ نہیں جی سیدنا صدیق اکبر پاک کو مانتے ہو پائی نہیں، یہی نہیں، یہ بھی مان کے ابو بکر پاک عمر پاک سے بھی، عثمان پاک سے بھی، علی پاک سے بھی افضل ہے. اور عمر پاک، عثمان پاک اور مولا حیدر کرار پاک سے بھی افضل ہے. یہ مان ذوالنورین پاک سرکار مولا مشکل کشا پاک سے کیا ہے؟ افضل ہے. اور جانے جانا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین پاک کے پیارے صحابی سرکار مولا مشکل کشا، دماد رسول، کون ہے؟ سبحان اللہ. اخی رسول، کون ہے؟ سبحان اللہ. محبوب رسول، فاتح خیبر، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ محترمہ مطہرہ محمودہ منورہ، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل جنہ ام حسنین کریمین، زوجہ مولا مرتضیٰ کریم، بنت مولا مصطفیٰ کریم، حضرت سیدہ لخت جگر مولا مصطفیٰ کریم فاطمہ الزہرا ہماری ماں پاک سلام اللہ علیہ پاک کے سر کے تاج، سرکار مولا حیدر کرار صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہ پاک. آپ سرکار مولا حیدر کرار پاک واجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کی، جامع الحدیث کی چوتھی جلد میں یہ روایت پاک موجود ہے، عرض کی حضور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی سب نبی اور رسولوں پاکوں کا حضور کے بعد مقام پھر کن کا مقام ہے جو سب سے ساری مخلوق میں افضل ہو، ساری انسانیت میں بشروں میں افضل ہو؟ وہ کون ہے؟ فرمایا سن لو، سننا چاہتے ہو تو وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. پھر کون ہے؟ سبحان اللہ. اور آپ آجا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کون ہے؟ میرا ابو بکر صدیق ہے. ان کی حضور ثم بعد ان کے بعد فرمایا قال عمر، اس کے بعد جو افضل ہے وہ عمر ہے. اس کی حضور ان کے بعد فرمایا وہ عثمان یعنی ذوالنورین ہے. اس کی حضور ان کے بعد فرمایا ان کے بعد مجھے علی کا مقام ہے. کچھ چیزیں کون ہے یا سبحان اللہ. علی علی ہے، علی علی. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی 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 علی. تو پترا مان لا کر ساڈی کہ مولا علی پاک نے تو مان لا. ہائے ہائے کون اور مولا کائنات کو ماننا یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ مان لیا، نہیں، تیرا عقیدہ بھی وہ ہو جو مولا کائنات نے عطا فرمایا، تیرا ایمان بھی وہ ہو جو مولا کائنات نے عطا فرمایا، تیرے اعمال بھی وہ ہو جو جن کا حکم مولا کائنات نے فرمایا. اسی کو تو ماننا کہتے ہیں. کون ہے؟ سبحان اللہ. اور بخاری شریف میں بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث پاک شریف سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آجاں رضی اللہ تعالیٰ سرکار مولا مشکل کشا پاک کے سگے بیٹے کو سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں میں نے ابو جی سے عرض کی، ابو جی بتائیں آپ کون ہے افضل سرکار کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. کون ہے؟ سبحان اللہ. پھر عرض کی فرمایا عمر. مطلب سمجھ گیا آگے سیدنا ذوالنورین پاک کا نام لیں گے. میں نے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا حضور آپ کون ہو؟ میں تو حضور کے ایک امتی ہوں.
کون ہے سبحان اللہ؟ ادھر حدیثی آپ نے فرمایا، ادھر جامع الحدیثی میں جب کسی اور نے پوچھا تو آپ نے زیادہ فرمایا پھر ایسے ہی ہے کون ہے سبحان؟ گل ساری سرکار دی ہے، گل ہے ہی ساری سرکار، انہاں سونے دی کوئی نہیں، پر انہاں دی سرکار نے بنا دی کون ہے سبحان اللہ؟ اور جانے جانا علیہ السلام کی ذات پر پاک نے ہمیں کیا کیا نہ سمجھایا، سب کچھ بتا دیا، کبھی سیدنا صدیق اکبر پاک سے کیسے حضور نے پیار فرمایا، کبھی کیسے پیار، کبھی کیسے، خدا کی قسم ایسا عاشق رسول ڈھونڈ کر تو دکھاؤ کون ہے سبحان اللہ؟ وہ جانے جانا علیہ السلام نے جب دعویٰ اعلان نبوت شریف فرمایا تو پھر جانے جانا کریم آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام تو باہر تھے، تو وہ شیخ پاک نے آپ سے فرمایا ہاں نہیں ہے شیخ، ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہم اٹھائیں گے، وجہ کیا بتا، مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ تو ہمارے متعلق کچھ جانتا ہے کون ہے سبحان؟ شیخ آپ ہمارے متعلق کچھ جانتے ہو، بتاؤ نا، تو نے ہمارا حرم شریف سے آنا بھی پہچانا، تم جانتے ہو کہ ہم حرم شریف سے آئے، تم نے پوچھا ہم قریش سے ہیں تو ہم قریشی ہیں، یہ بھی تم جانتے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو ہم بنی تیم سے ہیں تو تم نے بنی تیم کو پوچھا، اور اب تم کہتے ہو کہ اپنی قمیص اٹھاؤ اور ہم ناپ سے اوپر تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں ایسے نہیں اٹھاؤں گا، پہلے بتاؤ نا کیوں دیکھنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ اس شیخ نے کیا میرے پیارے صدیق اکبر اے انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل البشر پاک سونے سو، بات یہ ہے کہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے، ان میں تیرا تذکرہ ہوا ہے کہ جب نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے تو ان کے ساتھ تو رفیق ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، ایک تو نومر ہوں گے، جو ان کے رفیق ہوں گے وہ چھوٹی عمر کے ہوں گے، ایک ہوں گے بڑی عمر کے، بڑی عمر کے ہوں گے، اور سمجھ لو چھوٹی عمر کے مولا علی ہیں، بڑی عمر کے صدیق ہیں، اور جب بڑی عمر کے بتائے گے ان میں جو نشانیاں بتائی گی وہ یہ ہے، ایک وہ جب آئیں گے وہ کہاں سے ہو، ایک وہ مکہ کے ہوں گے، دوسرا وہ قریشی ہوں گے، تیسرا بنی تیم کے ہوں گے، اور چوتھی اور پانچویں نشانی یہ کہ ان کی ناف کے اوپر بھی ایک تل ہوگا، ان کی ران پر بھی ایک تل کا نشان، کون ہے سبحان اللہ؟ تو پھر آپ سے کہنے لگے شیخ اب اٹھاؤ نا، وہ شیخ کہنے لگے صدیق اکبر ہے شیخ اٹھاؤ اب اپنی قمیص اپنی ناف کے اوپر سے، اس لیے کہ یہ جو ران ہے اس کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے نہیں میں اٹھوا سکتا، پر ناف سے اوپر دیکھنا تو جائز ہے نا، وہ تو اٹھا سکتا ہوں، اٹھاؤ نا، وہ دیکھو تم وہی، باقی نشانیاں ساری پوری ہیں، بس ذرا کپڑا اٹھا دو تو خدا کی قسم اسود الغابہ میں راوی کہتے ہیں آپ نے جب مبارک قمیص اٹھائی تو ناف کے اوپر وہی تل کا نشان موجود، میں نے کہا کالو بھوکتے ہو سیدنا صدیق اکبر کو ذلیلو، جس کا تذکرہ خدا پرانی کتابوں میں بھی فرمائے، اپنے قرآن میں بھی فرمائے، میرے آقا امام الانبیاء اپنے فرمان میں بھی فرمائے، اس کو مقام کیا ہوگا؟ وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، خدا کی ذات کی قسم اہل بیت طاہر پاک کی جتنی خدمت سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور کون ہے سبحان اللہ؟ پیسے دے دینے کی خدمت نہیں ہوتی، تم کیا جانو اہل بیت کی محبت کو ذلیلو، ہم تمہاری محبت کو اچھی طرح سے جانتے ہو کمینو، تم وہی تو جنہوں نے مولا حسین پاک کو شہید کر کے ماتم کیا تھا، اسی کی تو تم نسل ہو، خنزیرو تم وہی ہو، اور جس نے ان ذلیلوں کو مار کے پھر خود دعویٰ نعوذ باللہ نبوت جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تم اسے اپنا باپ مانتے ہو؟ تجھے کیا خبر سیدنا صدیق اکبر کیا ہے، کون ہے سبحان اللہ؟ تجھے کیا خبر اہل بیت طاہر پاک کیا ہے؟ آؤ تم اپنے سارے کالے کٹھے کر لو بازار میں اور دو کسی سید زادے کے ہاتھ میں تلوار، وہ تجھے کاٹ دے، پھر میں دیکھوں گا تمہاری محبت کیسی ہے، کون ہے سبحان اللہ؟ کون ہے سبحان اللہ؟ اگر پوچھنی ہے تو آؤ میں تجھے اپنے سنی علماء کا آج بھی یہ گواہی دیتا ہوں، کون ہے سبحان اللہ؟ پر وہ سید زادے سید ہوں، حسبی نسبی ہوں، سرکار کی پاک نسل اطہر پاک سے ہوں، کون ہے سبحان اللہ؟ تم جیسے دو نمبر شاہ نہیں ہمیں چاہیے، سید چاہیے، کون ہے سبحان اللہ؟ کون ہے سبحان اللہ؟
ذلیلو تم کیا سمجھتے ہو؟ جس مرضی بل میں چھپ جاؤ ہم تجھے نکال کر ماریں گے. کون ہے؟ سبحان اللہ. سینہ صدیقیہ پر پاک کو بھونکتے ہو. ذلیلو تجھے کیا خبر؟ خدا کی قسم سنو، سرکار مولا حیدر کرار سے آپ کی محبت، اہل بیت طاہر پاک سے آپ کی محبت. اچھا وہ سنو، وہ روایت پوری سن لو میرے حضور کی شان، اس کے بعد سناتا ہوں کو سبحان اللہ. اب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ سے ملے، انہوں نے آپ کو نصیحت کی، پیارے تم ان کا رفیق، تم ان کے رفیق ہو، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، کائنات میں سب سے بڑا ہے، سب سے جدا ہے. خدا کے حسن و جمال کا مظہر وہ ہے، خدا کے محبوب وہ ہے، افضل الخلق وہ ہے، جن کے صدقے سے کائنات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہے، کائنات کو جو رزق تقسیم کرنے والے قاسم وہ ہے. خدا کی ذات کی قسم وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. ان کی محبت رکھنا، ان کی خدمت کرنا. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عشق آپ کو سکھائی، اور کہ ان کی خدمت کرتے رہنا بڑے خوش نصیب ہو. آپ فرماتے میں تجارت فرمائی واپس آیا، میں نے کہا اچھا جاتے جاتے شیخ سے مل لوں. میں نے کہا شیخ آپ نے کوئی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو سنوں کو کوئی سندیشہ دینا ہے، کوئی چٹھی، کوئی لیٹر، کوئی پیغام دینا ہے تو بتا دیجئے. تو شیخ پاک فرمانے لگے، آپ سے عرض کرنے لگے، اے سیدنا صدیق اکبر یا شیخ، بات یہ ہے کہ ہاں سندیشہ تو دینا ہے. میں نے اس پاک حبیب خدا کی شان میں ایک نعت لکھی، تو جاتے جاتے یہ لے جانا، تو ان کی خدمت میں میری یہ عرض پیش کر دینا. اب جب آپ تشریف فرما ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جانے جانا خاتم النبیین پاک کے دوست ہیں نا پہلے سے، کون ہے؟ سبحان اللہ. آپ شروع سے حضور کے دوست ہیں، کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار خاتم النبیین پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الانبیاء کا کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے تھے. اب جب واپس آپ تشریف فرما ہوئے نا مکہ شریف میں، تو ابو جہل اپنے وہ دوسرے چیلوں کو لیے ہوئے مکہ شریف کے باہر کھڑا، کہا ادھر سے آئیں گے ایسا کریں گے. وہ دل سے تو کافر تھے، زبان سے بھی کافر تھے. سیدنا صدیق اکبر بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے چاہے، کہتے تھے ہاں وہ آئیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے، نعوذ باللہ. آپ بابا جان رضی اللہ تعالیٰ جب جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے گھیر لیا سارا معاملہ کو. وہ اب میرا دل نہیں کرتا وہ کہنا کہ سرکار جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا. محمد بن عبداللہ ابو طالب کے بھتیجا پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت شریف کا اعلان فرمایا ہے. تو تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، مجھے ایک مرتبہ ان کے پاس ہو تو لینے آنے. ہونا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. اور جان دینا سیدنا صدیق اکبر بابا جان رضی اللہ عنہ، آپ حضور کی خدمت جانے جانا کی خدمت اقدس میں سرکار کریم کی بارگاہ اقدسی میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو بکر آگے، حضور آگے، حضور ہم نے یہ سنا ہے، یہ معاملہ دیکھا ہے ہم نے کہ وہ کفار ایسے ایسے کٹے ہوئے وہ آپ کی خدمت اقدسی میں عرض کر رہے ہیں. الفاظ نہیں ہے مراد. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. کون سبحان اللہ؟ حضور نے فرمایا صدیق ہاں ہم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، سن لو میں تمہارا بھی رسول ہوں اور ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں کائنات میں ساری مخلوق کا بھی رسول ہوں. تو سبحان اللہ. علماء نے مفسرین نے اگر شارحین نے بات لکھی ہے، سنو حضور نے سیدنا صدیق اکبر پاک کو وہ مرتبہ دیا کہ ساری امت ایک طرف کر دی اور آپ کو تنہا اکیلے رکھا. حضور یہ فرماتے ہیں ہاں حضور میں ساری انسانیت کا رسول ہوں. انسان تو آپ تھے، میں سارے آدمیوں کا رسول ہوں. آدمی تو آپ تھے. میں سارے بشروں کا رسول ہوں، تو پھر بشر بھی تو آپ تھے. سارے عرب والوں کا رسول یہ بھی فرماتے تو پھر بھی آپ عرب والوں میں تھے. پر حضور نے بس سنو میں تیرا بھی رسول ہوں اور ساری انسانیت کا سب کا رسول ہوں. فرمایا جو حضور نے فرما دیا کہ تیرا بھی اور سب کا بھی تیرا کہہ کے بتا دیا، کالا بوکنا مت، صدیق سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. وہ صدیق آئیں گے میرے برابر ہے، پر جو سب سے بڑا ہے وہ تجھے میں نے کر دیا. تو خدا کی قسم اس کے علاوہ آپ اب دلیل لے لو ان کالوں پر تو میری چھری چلانے کا شوق ہے. کون ہے سبحان اللہ؟
عشق مصطفیٰ کی چھڑی، علم کی چھڑی، کون ہے سبحان اللہ، علم نورانیت، روحانیت، علم حقیقت کی چھڑی، اصحاب پاک کی شمر بیان کر کے چلانے کی چھڑی، کون ہے سبحان اللہ۔ خدا کی ذات کی قسم سنو، میرا دلائل ہے، میں دیتا نہیں، دل نہیں کرتا، پر اس کی بھی دلیل لو، کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ البدایہ میں حافظ ابن کثیر پاک نے یہ روایت لکھی، کو سبحان اللہ، میرے کو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، سنو جانے جانا سرکار خاتم النبیین پاک ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، دریا رحمت جوش میں تھا، ہے ہمیشہ رہے گا، کون ہے سمائی جوش پر ہے، سمندر رحمت ہمیشہ ہی جوش پر ہے، جانے جانا علیہ السلام ہوا میرے ساتھ سن لو، میں اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں فرمایا، ایک پلڑے کے اندر ترازو لیا، ترازو کے اندر مالک کا حکم ہوا، ترازو کے اندر ایک طرف حضرت آدم ہو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت سیدنا میرے سیدنا حضور کے نیکو سبحان اللہ، استغفر اللہ، اس سے مراد یہ تھی، کو سبحان اللہ، مراد حضرت آدم و موسیٰ و عیسیٰ پاک، ابراہیم پاک، خلیل پاک، یعقوب پاک، اسحاق پاک، یوسف پاک، سارے نبی، سارے رسول، سارے اصحاب، سارے اہل بیت، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، مخلوقات کو رکھا، اور ایک طرف امام الانبیاء کو رکھا، اور خدا کی قسم جس پلڑے میں ہم تھے وہ سب سے باری، کون ہے سبحان اللہ، پھر کون ہے سبحان اللہ، اور وہ سب سے میں نے کچھ الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کیے، سے مراد یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، ہاں یہ الفاظ تو صاف تھا، میں حضور نے ساری میری امت کو، کون ہے سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، یہ تو سرکار نے فرمایا، سرکار تھے، خدا کی قسم ہے کہ پلڑے میں حضرت جناب سیدنا آدم پاک سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کو لے لیا جائے، ساری مخلوقات کو لے لیا جائے، سب نبی، سب رسول، سارے ملائک، جن فلک و انس، سارے ترازو میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے میں پلڑے میں بس وقت میرے حضور کے نالان ہو تو تب بھی باری میرے حضور کے نالان کا پلڑا، سبحان اللہ، کیونکہ گالے ساری کٹھے ورک قرآن بے پھول سارے، تیری شان جی ہے نا کئی سے بٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، انہوں عاشق اصلی چور بٹھا، کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پیارات میں ہوئی شور بٹھا، اے اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہو بٹھا، ایسا ہو جانے ساری، ہاں یہی بولے سترہ ماہے، چمانے جہاں کے چھولے، سبھی میں نے چھاں میں ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہ قرآن پاک مریم ونفخت فیہ قادم، اے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، کونا وہی سب سے افضل آیا، گال ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گال ساری سرکار دی، سیدنا صدیق اکبر پاک دی بھی نہیں، سیدنا فاروق اعظم پاک بھی نہیں، کہا سیدنا ذوالنورین پاک بھی نہیں، کہا سیدنا مولا حیدر کرار، مولا مشکل کشا جن کا میں کتا ہوں، ان کی بھی نہیں، جن کا پڑا میرے گلے میں، کون ہے سبحان اللہ، ہم ہیں علی والے، الحمدللہ، کون ہے الحمدللہ، کون یار سے کو سبحان اللہ، ہم ہیں علی والے کو سبحان اللہ۔ ان کالے کتوں کو کیا پتا، میں نے کہا کالو بھونکتے ہو کمینہ، سیدنا صدیق اکبر پاک کی شان میں تو سنو اگلے روایت کے الفاظ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا سنو، پھر میرے خدا تعالیٰ نے البدایہ کے اندر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، روایت کا حوالہ لکھی، کہتے ہیں ایک پلڑے کے اندر جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا نے میری ساری امت کو رکھا، ابو بکر کے میرے ایک طرف، میرے رب نے میرے ابو بکر کو رکھا، اور دوسرے پلڑے میں میرے عمر کو بھی رکھا، میرے عثمان کو بھی رکھا، میرے علی کو بھی رکھا، میرے شہزادی کو بھی رکھا، میرے حسن کو بھی رکھا، میرے حسین کو بھی رکھا، قیامت تک آنے والے سارے میرے امتیوں کو رکھا، اور اس کو ترازو کا وزن کیا گیا، اس کو تولا گیا، اور خدا کی قسم جانے جانا نے فرمایا، اور میری ساری امت ایک طرف، میرا ابو بکر ایک طرف تھا، اور میرا ابو بکر تنے تنا ساری امت سے بھائی ہو گئے، سبحان اللہ، یعنی ساری ایک سبحان اللہ،
ابو بکر ہے ابو بکر خدا کی ذات کی قسم کو سبحان اللہ. تو کیا ہمارے بزرگوں نے لکھا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر, کس زبان سے بیان کرے. اب وقت کے دامن میں وسعت کم ہے کیونکہ تسی آنے نہیں انہیں ٹھہرے میں تھی کٹ گئے تو میں پھر ٹائم میں بھی تسی پوند کرتا ہے یار کو سبحان. اور ایڈی بھی گل کوئی نہیں دل کی تو آج بھی 2:30 بج سکتے کو سبحان پورا سبحان. لیکن محبت سائیاں دی خاطر ہی کیتا واللہ اللہ کی ذات کی قسم. کیوں آپ حق سنو سائیوں کی شان محبت ہے. محبت والے ہو تسی اسی بھی سائیاں دے کتے ہیں عشق والے ہیں تے تسی بھی عشق والے ہو تے مل کے سائیاں دی گل کرن دی چس بڑی آندی کون ہے سبحان. زیادہ ساری سرکار دی. اب اس بات کو سمجھو خدا کی قسم بڑی روایتیں ہیں بڑی. آج جو گناہگار فقیر کرنے جب آ کر ادھر مطالعہ شریف کیا تو ایسی ایسی روایتیں شریف خدا کی ذات کی قسم مطالعہ کرتے ایسی ایسی روایتیں شریف ملی آپ کی دل پھٹ جائیں خدا کی قسم. وہ محبت اہل بیت طاہر پاک پر ایک ہی بات سناؤں کو سبحان اللہ. ہاں 2-4 منٹ دی چھٹی دی دو کو سبحان اللہ جلدی سے. اب دیکھیں سیدنا جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ سرکار مولا علی مشکل کشا پاک کے چھوٹے بھائی سکے چھوٹے بھائی حضور کے سکے چچا کے سکے بیٹے آپ کے سکے کزن کون ہے سبحان اللہ. حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک حضور کی خدمت اقدس میں اسلام پیش کیا یعنی اسلام لے ایمان. حضور نے فرمایا عقیل مجھے بڑی خوشی ہوئی تیرے ایمان لانے کی. ایک تو تو میرا صحابی بن گیا اور دوسرا میرا بھائی ہے. حضور کو بڑا پیار سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کو بھی حضور سے والہانہ عقیدت محبت حضور نے قربت عطا فرمانی شروع فرما دی. آپ بھی قرب ہوتے رہے جب لے اللہ بڑا اب جب لے آئے نا جب ایمان لائے تو پھر بہت حضور کے قریب رہتے تھے. پر سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس خدا کی ذات کی کو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھنا جو بھی کام ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر آگے. مثال کے طور سمجھا حضور نے فرمایا پانی تو سیدنا صدیق اکبر. حضور نے فرمایا گھوڑا تو سیدنا صدیق اکبر. حضور نے فرمایا کہیں چلنا ہے تو سواری تیار کر کے سیدنا صدیق اکبر. حضور نے فرمایا چلنا تو نالائن چھین لے کر سیدنا صدیق اکبر. ہر معاملے میں سب سے اول ہے ہی اول ہر معاملے میں سب سے آگے ہے ہی آگے. وہ سیدنا عقیل پاک یہ محبت کی جنگ تھی وہ محبت تھی ہے نا آپ کو بھی ہر پاسے اگے ہوتا ہے یار کی کرتا پیا ہے دل تک میں ہو چکا ہے سبحان. پر ان کا عشق اپنا عشق تھا نا سبحان اور آپ کا عشق آپ کا عشق تھی محبت کی آپس میں. وہ جنگ تو نہیں محبت کی جنگ سے مراد آپ سمجھتے ہوئی بات میں کوئی عداوت نہیں تھی سیدنا صدیق اکبر بس حضور کی محبت رشک تھی وہاں سب سے ہر کام میں سب سے آپ نے بڑی کوشش کی نہیں. ایک دن آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ مطہرہ منورہ شریف یہ تھی. اب جمعہ شریف کے دن جب جلوہ گار ہوتے مسجد شریف میں تو پہلے مسجد شریف کی صفائی فرماتے تو پھر سب سے آگے سامنے سرکار دے قدمین شریفین وچ پہلے سامنے بیٹھ جایا کرتے. سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ آئے اور سنو ان گل کو سبحان اللہ تو گل سمجھو آپ آؤ جان رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ یہ ہے محبت اہل بیت. میں نے کہا کالے کتے تو بھونکتا ہے کالے تو بھونکتا ہے کتے کہ تجھے محبت اہل بیت ہے وہ مبغض تھے اہل بیت کے. میں نے کہا کالے رافضی حرامی جو محبت اہل بیت سیدنا صدیق اکبر کے اندر تھی وہ تیری نسلوں میں نہیں بلکہ کسی مسلمان کے اندر بھی نہیں آ سکتی. سبحان اللہ تیرا تو دور دور تک ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں. کون ہے سبحان اللہ وہ تو ایمان والے کے مقدر میں بھی اب نہیں ہے. سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ مولا علی پاک دے بھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ آئے آپ جلال سے چل پیچھے چل کون ہے سبحان اللہ جلال سے فرمایا. سیدنا صدیق اکبر پاک مزے کی بات بتاؤں کو سبحان اللہ آگے سے اڑے نہیں. یہ کالے تو بکتے ہیں نا وہ اڑے نہیں خدا کی قسم سید کے آگے
حضور کے خاندان پاک ہے نا، اس لیے سید کا سردار ہے، اہل بیت طاہر پاک ہیں. یہ محبت ہے اہل بیت طاہر پاک. با خدا سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ چل پیچھے چل، تو آپ اٹھے، ہاتھ باندھے، 7ویں صف میں چلے گئے. کتنی صف میں تھے؟ 7ویں صف میں جا کر ہاتھ باندھے اور کہا اے خاندان رسول اجازت دے تو ادھر بیٹھتا ہوں. خدا کی قسم یہ عشق رسول. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، یہ مسجد بھی وہ مسجد تھی، کالے سن تو بھی حرامی، یہ مسجد وہ مسجد تھی، یہ مسجد وہ مسجد تھی کہ جو مسجد سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیسوں سے جس کی جگہ خرید کے دی، یہ وہ مسجد تھی. خدا کی قسم. کون ہے سبحان اللہ؟ پھر کو سبحان اللہ. ہن پتہ لگیا سیدنا صدیق اکبر عشق رسول، محبت اہل بیت طاہر پاک. اب آپ خدا کی ذات کی قسم سمجھے اس بات کو، وہ مسجد کی جگہ خود خرید کر دینے والے اور آپ ان کو اٹھانے والے. تو آپ نے ہاتھ باندھ کر، میں شہزادوں اگر اجازت دیں، آپ والے رسول، آپ خاندان رسول پاک ہی ادھر بیٹھ کے فرمایا ہاں بیٹھ جا. تو مولا علی دیکھ رہے تھے. اوہ ہائے ہائے کون ہنسے. خدا دی قسم میں پورے صحابہ جو مولا کائنات یہ ابھی سیدنا صدیق کے گھر پاک دا محب کوئی نہیں دکھیا. اتنی محبت رہا کرتے تھے سیدنا صدیق کے گھر. وہ آپ خود فرماتے جو سب سے زیادہ بہادر ہے وہ علی نہیں، وہ ابو بکر ہے. کون ہے سبحان. یہ بھی میرے پاس دلیل بھی پر دفع کرو، ہم عشق کے بندے ہیں. کون ہے سبحان. تو بات بڑھائی ہے، خدا دی قسم دلیل موجود ہے. پر سنو المختصر، سیدنا مولا کائنات کو بعد جہاں رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، یہ کئی معاملے میں نے دیکھا یہ اڑتے ہی رہتے ہیں سیدنا صدیق کے اوپر، اور وہ کبھی نہیں اڑے. حضور جانے جانا کریم جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جانے جانا کائنات کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما میں ہاتھ پر عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے عقیل اکثر ابو بکر سے اڑتا رہتا ہے. کون ہے سبحان اللہ. یا رسول اللہ صدیق ابو بکر سے، عقیل ابو بکر سے اڑتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور جمعے میں آئی یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ بنا. حضور نے فرمایا اچھا صدیق کو بلاؤ. سیدنا صدیق کے کوئی باوجہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت شی ہوئے، حضور کی خدمت شی مسئلہ پیش کیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ پتہ نہیں کی کیتا ہونا. کون ہے سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. یہ عشق ہے، عشق ہے. کون ہے سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. آپ جانے جانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کریم استغفر اللہ میں قربان جاؤں، یہ خاتم الانبیاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب بعد میں بلایا، فرمایا علی وہ تو اڑتا رہتا ہے، بتا صدیق نے کیا کیا. بتا میرے رفیق نے، میرے یار نے، میرے پیار نے کیا کیا اس کے ساتھ. تو آپ نے کی حضور خدا کی قسم وہ تو ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے رہے اور بیٹھے بھی اجازت لے کر. حضور نے فرمایا جاؤ صدیق کو بلاؤ. پھر سیدنا صدیق اکبر پاک حاضر ہوئے. آپ آؤ جان رضی اللہ تعالیٰ جب حاضر خدمت ہوئے، حضور نے فرمایا عقیل کو بھی بلاؤ. فرمایا صدیق بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا جمعے میں. ہاتھ مان لی اس کی. حضور خدا کی قسم میری ایس گل نو سمجھو، خدا کی قسم عشق کی ہے، خدا کی قسم سمجھو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کچھ بھی نہیں ہوا. کون ہے؟ اب یہ انتظامیہ بھی مساجد کی سمجھ لیں، جو چند ٹکے دے کر سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں، بات اور ہے، گل تاڈی نہیں، گل ساڈی نہیں، گل انہاں دی بھی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار. بس اس پر اختتام کر دوں خدا کی قسم، ٹائم نکل گیا یار. اج پھر کرتے کرتے ہو ہی گیا. چلو اج دی معذرت کو سبحان، اگے تو نہیں ہوتا انشاءاللہ. اچھا اب کیا ہوا؟ سرکار کریم نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ اس کی حضور نہیں کوئی معاملہ نہیں بنا. حضور نے ارشاد فرمایا صدیق ایسا ایسا ہوا، ہمیں پتہ چلا. حضور آپ کو کسی نے بتایا؟ کوئی معاملہ نہیں بنا. حضور میں غلام ہوں، وہ آپ کا خاندان ہے. کون ہے سبحان. حضور نے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا، پیار سے ڈانٹا نہیں، پیار سے. فرمایا بیٹے عقیل ہن اگے گلاں بہت لمبیاں، اگلی واری صحیح کو سبحان. بہت لمبیاں گلاں کو سبحان. اگے جڑیاں عشق دیاں گلاں آئیاں سائیاں فرمائیاں، اتنے تک سائیاں نے، اتنے فرمایا سائیاں نے. فرمایا سنو سب کے احسانات کا بدلہ ہم نے عطا فرما دیا، پر صدیق وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جاؤں گا. عرض کروں گا مولا کلمہ شریف پڑھنے سے لے کر مکہ شریف سے لے کر وہ ادھر
پہلے شب ابی طالب تک، ادھر سے لے کلمہ شریف پڑھنا، اور اس کا میرے مولا بدر میں جانا، حنین، احد میں، حنین میں، ہر غزوے میں، تبوک میں جانا، وہاں سے ہجرت شریف، یہاں مدینہ شریف تک، مزار پرور شریف تک، جتنے احسان تیرے اس بندے نے مجھ پر کیے ہیں نا، جتنا عشق اس نے کیا ہے کسی نے کیا نہیں، مولا اس کے بدلہ اب تو عطا فرما۔ اور حضور نے سیدنا عقیل پاک سے یہ بھی فرمایا، عقیل بیٹا سن، بیٹے سارے اپنے مال میری خدمت میں پیش کرتے تھے، اور ہم امام الانبیاء خدا کے محبوب علیہ السلام ان کو استعمال فرماتے تھے، ان کو یوز فرماتے تھے، لگاتے تھے اللہ کی راہ میں، پر کبھی کسی کا مال یہ سمجھ کے نہیں لگایا اپنا ہو، اس لیے کہ کوئی پوچھنا لے حضور کہاں لگایا، کوئی پوچھے گا حضور کہاں لگایا، یہ کہاں لگایا، یہ کہاں۔ فرمایا جب صدیق کا مال آتا ہے تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ اس قائد سے میں اپنا سمجھ کے استعمال کرتا ہوں۔ کیا کیا ان کی کیا کیا شان ہے خدا کی، یہ اس کے رسول ہے خدا کی قسم، کھالے ساری سرکار دی۔ اللہ